بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کبھی کبھی ہم آنکھ بند کر کے اپنے ساتھ لوگوں اور ملازموں پر اعتبار کرتے ہیں اور وہ اعتبار ہمیں لے ڈوبتا ہے۔ ایسا آپ میں سے بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ میری ملازمہ کبھی چہرے سے نقاب نہ ہٹاتی اور خوب محنت سے میری مالش کرتی۔ ایک دن میں نے اس کا نقاب کھینچ دیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ملازمہ تو بہت چالاکی سے میں نے اپنی ملازمہ کا نقاب کھینچا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور میری اس حالت کی جو وجہ تھی وہ جان کے آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اور میری اس کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری آنکھ ایک امیر اور خاندانی گھرانے میں کھلی تھی، اور جو شخص پیدا ہوتے سونے کا چمچہ اس کے منہ میں ہو، اس کے طور طریقوں سے آپ واقف ہوں گے، اور خاندانی رسم و رواج، جائیداد کے چکر میں رشتے کرنے، جو ایک کسی کے لیے اچھا اور کسی کے لیے مجبوری کا باعث بنتا ہے۔ میں ملک غلام کی بیٹی پروین ہوں، اور یہی میری خوش قسمتی تھی کہ میں ایک زمیندار اور بڑی جائیداد کے مالک کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ گاؤں میں ہمارا راج چلتا تھا، اور ملک غلام کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے میں گاؤں میں رانیوں کی طرح رہتی تھی۔ اپنے ملازموں کے ہمراہ زمینوں پر جاتی تو کسانوں پر نظر ڈالنا پسند نہ کرتی، اور کسانوں کی کام کرنے والی عورتیں اور بیٹیاں میرے آگے جھک جاتی تو بھی میں انہیں منہ نہ لگاتی۔ لیکن میری خوش قسمتی بس یہیں آ کر نہیں تھمی تھی، بلکہ میرا رشتہ ملک نعمان سے طے ہو گیا تھا، جو میرے ابا کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا۔ ہمارے خاندان میں آپس میں ہی شادی کرنے کا رواج تھا، اور جب تایا جان کا بیٹا شہر سے پڑھ کر آیا تو تائی جان نے خود میرا رشتہ مانگ لیا۔ ہمارے گاؤں میں خوشی کا سماں بن گیا۔ اس گاؤں کی زمینیں ہماری تھیں، اور دوسرے گاؤں کی زمینیں تایا جان کی۔ دونوں ہی طرف سکون کی کھنک بہت زیادہ تھی، اور ایسے میں میری اور ملک نعمان کی شادی دونوں ہی گاؤں میں خوشحالی کا سبب بننے والی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، اور حویلی میں کام کرنے والی ملازمائیں میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ جب ہی میری خاص ملازمہ مائی صفیہ اپنی 14 سالہ بیٹی کو روزانہ اپنے ساتھ لے کر آنے لگی۔ مجھے صفیہ کی بیٹی کا آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے صفیہ کی توجہ میری طرف سے ہٹ رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ میری نظر میں بہت ہی بدصورت تھی۔ سانولی سلونی سی چہرے والی شازیہ مجھے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی خوبصورت لوگ اور خوبصورت چیزیں پسند تھیں، اور میں اپنے ارد گرد ایسی چیزوں کو ہی رکھتی تھی، لیکن مائی صفیہ کی بیٹی کو دیکھ کر تو میری طبیعت خراب ہونے لگتی۔ اسی لیے میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ آئندہ اپنی بیٹی کو یہاں مت لانا۔ مائی صفیہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں تو اسے گھر ہی چھوڑ کر آتی ہوں، لیکن آج کل اس کا باپ نشہ کرنے لگا ہے۔ جب نشے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ گھر کا سامان بیچ دیتا ہے۔ میں اس ڈر سے اسے ساتھ لے آتی ہوں کہ کہیں کسی دن اس کا باپ اس کے ساتھ ہی کچھ غلط نہ کر دے۔ مجھے مائی صفیہ اور اس کی بیٹی سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں نے کہا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ جو بھی کرے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور اس قدر بدصورت لڑکی کو کون خریدے گا، اور باپ کا فیصلہ ماننا ہی لڑکی کی بھلائی ہے۔ اگر اس کا باپ اسے بیچنا بھی چاہے تو اسے انکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے وہی بات دہرائی تھی جو ہمیشہ اپنے باپ سے سنی تھی۔ ہمارے گاؤں میں عورتوں کو بس اتنی ہی حیثیت حاصل تھی کہ انہیں مردوں کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑتا تھا۔ میری بات سنتے ہی شازیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میں نے حقارت سے نظریں پھیر لی۔ اس دن کے بعد سے مائی کے ساتھ مجھے شازیہ نظر نہ آئی۔ وہاں سے گھر چھوڑ آئی تھی، یا پھر اس کے باپ نے اسے بیچ دیا تھا، مجھے کچھ علم نہیں تھا، لیکن مجھے سکون ہو گیا تھا۔ میں اپنی شادی کے دن اچھی طرح گزارنا چاہتی تھی، اور ملک نعمان کے مل جانے کی خوشی بھی تھی مجھے بے پناہ تھی، کیونکہ بچپن سے نعمان میری چاہ تھا۔ میں شادی سے ایک دن پہلے ہی اچانک خوب شور اٹھا کہ ملک نعمان حویلی میں آیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکا یا لڑکی شادی سے پہلے سسرال نہیں جاتے تھے۔ نعمان رات کے اس وقت ہمارے گاؤں آیا تھا، اور وہ حویلی تک تو یقیناً کوئی خاص وجہ ہی تھی، لیکن نہ ہی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اور نہ ہی کسی کو پتہ چل سکا کہ وہ کیوں آیا تھا۔ میری سہیلیاں مجھے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگیں کہ ہو سکتا ہے وہ میرے دیدار کے لیے آیا ہو، اور پھر اس کی ہمت نہ ہوئی ہو۔
اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میں شرما گئی تھی۔ نعمان جب سے شہر سے گھر لوٹ کر آیا تھا ہماری ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور شاید نعمان اسی لیے بےتاب ہو کر مجھ سے ملنے چلا آیا تھا۔ ویسے بھی وہ جب بھی شہر سے آتا تو پہلے میرے ہی پاس آتا تھا، میرے لیے شہر سے ڈھیر سارے تحفے لے کر آتا۔ نعمان سے میری ملاقات تو نہ ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں اس کی محبت مزید بڑھ گئی تھی کہ وہ رواجوں کے خلاف جا کر بھی میرے دیدار کے لیے آ گیا تھا۔ ملک نعمان کے نام کی بہت دھوم تھی، وہ بہت جیدار تھا اور اپنے بڑوں سے بھی نہ ڈرتا تھا، اسی لیے میں بہت خوش تھی کہ اس کی بیوی بن کر سب پر حکمرانی کروں گی۔ اگلے دن دھوم دھام سے رخصت ہو کر میں اپنی تائی جان کی حویلی پہنچ گئی تھی۔ گاؤں کے سارے کچے مکان ایک طرف اور ہم ملکوں کی حویلی کی شان دوسری طرف۔ میں آنکھیں گھما کر اپنی تائی جان کی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے پہلے بھی یہاں بہت دفعہ آئی تھی، لیکن اب یہ میرا سسرال تھا۔ میں نعمان کے کمرے میں بیٹھی تھی اور چاروں طرف نعمان کی بڑی بڑی شہری تصاویر آویزاں تھیں۔ شادی کی رات نعمان میرے پاس نہ آیا، کیونکہ گاؤں کے رواج کے مطابق شادی کی رات دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کی بیٹھک میں گزارتا ہے۔ وہاں رقص کی محفل بھی سجتی اور شراب کی بوتلیں بھی کھلتی۔ یہی سوچ کر مجھے جلن کا احساس ہو رہا تھا کہ میری شادی کی رات نعمان کسی دوسری لڑکی کے رقص میں محو تھا۔ میں نے ساری رات بے چینی میں گزار دی اور اپنا عروسی لباس بھی تبدیل نہ کیا۔ میں اپنے حسن اور تیاری سے عرفان کو چاروں شانے چت کرنا چاہتی تھی۔ صبح کے وقت جب نعمان کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا، پروین تم بہت پیاری لگ رہی ہو، میں تمہیں ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ نعمان کی بات سن کر میرا دل جذبات سے مچل اٹھا۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا تحفہ دینے والا تھا۔ نعمان زور سے تالی بجائی تو دروازہ کھول کر ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی، جس کے چہرے پر نقاب لگا ہوا تھا۔ نعمان کہنے لگا کہ یہ بہت ہی خدمت گزار ملازمہ ہے۔ نعمان کہنے لگی یہ بہت ہی خدمت گزار ملازمہ ہے اور آج سے یہ تمہاری خدمت میں رہے گی۔ میں اسے اپنے شہر سے لایا ہوں، اسی لیے اسے بہت کچھ ایسا آتا ہے جو گاؤں کی ملازماؤں کو نہیں آتا۔ نعمان کی بات سن کر میں حیران ہوئی، مجھے اس سے اس طرح کے کسی تحفے کی امید نہ تھی، اور پھر ایک نقاب پوش شہری ملازمہ کو دیکھ کر میں مزید حیران ہوئی تھی۔ میں نے نعمان سے کہا کہ حویلی میں اتنی زیادہ ملازمہ ہیں تو پھر ایک خاص ملازمہ کی کیا ضرورت پیش آ گئی، اور ویسے بھی مائی صفیہ میری خاص ملازمہ ہے، میں کل ہی اسے اپنے ساتھ بابا جان کی حویلی سے لے آؤں گی۔ میری بات سن کر نعمان نے سختی سے مائی صفیہ کو بلانے سے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ میں تمہارے گھر سے ملازمہ کیوں مانگوں گا، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ آج سے یہی تمہاری خدمت کرے گی اور تم اس کے ساتھ رہو گی۔ یہ شہر سے آئی ہے، تمہیں تھوڑے بہت شہری طریقے بھی سکھا دے گی۔ آخر کو مجھے واپس شہر ہی تو جانا ہے، اور ابا جان نے کہا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی۔ نعمان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، اور ابا جان نے کہا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی۔ نعمان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ نعمان کے ساتھ شہر جانا میری زندگی کا ایک سہانا خواب تھا۔ میں غور سے اس ملازمہ کو دیکھنے لگی، جس کی بڑی بڑی آنکھیں نقاب میں سے واضح دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے ہاتھ بتا رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ سانولی ہے، اور یہی سوچ کر مجھے کراہیت آنے لگی کہ اب مجھے دن رات اس کے ساتھ گزارنا پڑیں گے۔ نعمان کپڑے بدلنے لگا تو وہ ملازمہ میرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام علینا ہے۔ اس کا نام سن کر مجھے زور سے ہنسی آ گئی۔ اتنی کالی رنگت پر ایسا نام؟ میں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے ماں باپ نے کیا سوچ کر تمہارا نام رکھ دیا ہے؟ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑی رہی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اپنا نقاب تو ہٹاؤ، اب تو ملک نعمان بھی کمرے میں نہیں ہے، میں ایک دفعہ تمہارا دیدار تو کر لوں، کتنی پیاری علینا ہو۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور بہت دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ وہ اپنا نقاب نہیں اتار سکتی۔ میں اس کی اس گستاخی پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ میری ملازمہ تھی اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے حکم پر انکار کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی سزا سناتی، نعمان کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ میرے چہرے پر برہمی کے آثار دیکھ کر انسان کہنے لگا کہ یہ تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی، کیونکہ میں نے اسے منع کیا ہوا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے لائق نہیں ہے۔ نعمان کی بات سن کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اس ملازمہ سے کہا کہ اب تم میں کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں نعمان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ لیکن نعمان نے اس ملازمہ کو روک لیا اور کہنے لگے کہ بی بی جی ساری رات انتظار میں جاگی ہیں، بہت تھک گئی ہیں، پہلے تم ان کی مالش کرو اور پھر جانا۔
میرا مالش کروانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں کب سے نعمان کی قربت کے انتظار میں تھی، لیکن ان کے کہنے پر میں خاموشی سے بیٹھ گئی اور اس ملازمہ نے میری مالش شروع کر دی۔ اس کے ہاتھوں میں تو واقعی جادو تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے سر کا درد ختم ہونے لگا، اور جب وہ مالش کر کے گئی تو یہ دیکھ کر میرا دل جل کر راکھ ہو گیا کہ نعمان میرے انتظار میں سو چکے تھے۔ میں نے بھی اپنا لباس تبدیل کیا، ساری رات کی تھکن کی وجہ سے میں بھی لیٹتے ہی سو گئی، اور شام ڈھلے میری آنکھ کھلی تو حویلی میں دعوت ولیمہ کی زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھی تو میرے سامنے وہی ملازمہ نقاب لگائے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک حویلی کی کسی ملازمہ کو صوفے پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ شہری ملازمہ تو بہت ہی عجیب سی تھی۔ اسے نہ ہی طور طریقوں کا پتہ تھا اور نہ ہی حویلی کے آداب کا۔ میں نے غصے میں اسے کہا کہ آئندہ صوفے پر بیٹھنے کی جسارت نہ کرنا، تم جیسے ملازموں کی جگہ زمین پر ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ شہر میں آج تک کبھی کسی نے اسے زمین پر بیٹھنے کو نہیں کہا، اسی لیے اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حویلی میں ملازموں کی جگہ کیا ہے۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی کہ آج ولیمہ ہے اور آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے ہیں۔ چھوٹے صاحب کئی دفعہ کمرے کا چکر کاٹ گئے ہیں۔ نعمان کا ذکر سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور میں پریشان ہو گئی کہ نعمان میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شادی کے پہلے ہی دن میں شام ڈھلے تک سوتی رہی ہوں اور دعوت ولیمہ بھی شروع ہونے کو ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسی ملازمہ کی مدد سے تیار ہو گئی۔ ولیمے کی تقریب گاؤں کے رواجوں کے مطابق بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور رات دیر تک چلی تھی۔ گاؤں میں جشن منایا گیا تھا۔ تھکی ہاری جب میں رات کو حویلی میں داخل ہوئی تو نعمان تایا جان سے واپس شہر جانے کی بات کر رہے تھے، کیونکہ وہاں نعمان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ تایا جان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ نعمان اپنے کاروبار کے سلسلے میں شہر جا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس کے ساتھ ہی جاؤ، اس لیے اپنا سامان باندھ لو۔ تایا جان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ نعمان نے بھی ایک لفظ نہ کہا تھا، اس کا مطلب وہ بھی مجھے لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنا سامان باندھ دیا تھا۔ ہماری شہری ملازمہ لینا بھی ہمارے ساتھ تھی اور ہم اگلی صبح شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کو بھی علینا سے مالش کروا کر میں بہت اچھی نیند سوئی تھی۔ اس کی مالش میں بہت ہی اثر تھا۔ نعمان تو پہلے ہی جلدی سو گئے تھے کہ صبح اٹھ کر ہمیں شہر کے لیے نکلنا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد ہم شہر پہنچ گئے تھے۔ نعمان کا بنگلہ بہت ہی بڑا تھا۔ میں پہلی دفعہ شہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ میری ملازمہ تو آنکھیں بند کی سو رہی تھی، لیکن میری آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی۔ میں گھوم گھوم کر سارا بنگلہ دیکھ رہی تھی اور میری ملازمہ خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ نعمان تو آتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں پہنچی تو میں نے علینا سے کہا کہ میرے پیروں کی مالش کر دے، میں چل کر تھک گئی ہوں اور پھر اتنے طویل راستے نے الگ تھکن کر دی ہے۔ علینا خاموشی سے میرے پیروں کی مالش کرنے لگی تو میری نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ آخر ایسا بھی کیا تھا اس کے چہرے پر جو میں دکھانے کے لائق نہیں تھا؟ میرے پوچھنے پر علینا کہنے لگی کہ چھوٹے صاحب نہیں چاہتے کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں اور پریشان ہوں۔ بے ساختہ ہی مجھے نعمان پر محبت آ گئی۔ نعمان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں صرف خوبصورت چیزوں کو پسند کرتی ہوں، اور شاید اس نے یہ پابندی بھی اسی لیے لگائی تھی۔ مالش کروانے کے بعد میں تھک کر بستر پر لیٹ گئی تھی تو ملازمہ بھی کمرے میں ہی آئی تھی۔ نعمان شام گئے لوٹ آئے تھے اور بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگے کہ وہ 2 دن سے شہر میں نہیں تھے، اسی لیے کاروبار میں بہت زیادہ مسائل ہو گئے ہیں۔ نعمان نے علینا سے کافی بنا کر لانے کو کہا تو وہ فوراً ہی کمرے سے چلے گئی۔ میں نے نعمان سے کہا کہ آپ کی ملازمہ مجھے کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ ملازمہ کم مہارانی زیادہ لگتی ہے، زمین پر بیٹھنے میں بھی اس کو جان جاتی ہے، پتہ نہیں یہ شہری نوکر کیسے ہوتے ہیں۔ مجھے تو اس کی کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ مائی صفیہ نے کبھی میرے آگے آواز نہ اٹھائی، لیکن یہ تو میری ہر بات کا جواب دیتی ہے۔ یہ بات سن کر نعمان ہنس دیا اور کہنے لگے کہ شہر کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں علینا کافی بنا کر لے آئی تھی اور کمرے میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہا تو نعمان نے روک دیا اور کہنے لگے کہ علینا کمرے میں ہی بیٹھ سکتی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خود لیپ ٹاپ اٹھائے کسی کام میں مصروف تھے اور علینا ایک چھوٹے کاؤچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ملازمہ تو مجھے کوئی مصیبت معلوم ہو رہی تھی جو مجھے اور نعمان کو تنہائی کا وقت ہی نہیں دے رہی تھی۔ میری اور نعمان کی شادی کو 4 دن ہو گئے تھے، لیکن ہم دونوں کے درمیان نہ ہی کوئی تعلق قائم ہو سکا تھا اور نہ ہی ہم نے تنہائی میں قربت کے کچھ لمحات گزارے تھے۔
وہ ملازمہ ہر وقت ہمارے ارد گرد رہتی اور اگر جانا بھی چاہتی تو نعمان اسے روک لیتے، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے اس ملازمہ کی نظریں ہر وقت نعمان پر جمی ہوئی ہوں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب کچھ علینا دیکھتی تھی، جبکہ وہ میری خاص ملازمہ تھی، لیکن مجھ سے زیادہ اسے نعمان کی فکر تھی۔ صرف رات کے وقت وہ میری مالش کرنے کے لیے میرے قریب آتی تھی، اور اگر کبھی ہمیں کسی شہری تقریب میں جانا ہو تو پھر وہی مجھے تیار کرتی تھی۔ اس کی مالش میں بھی کچھ عجیب سی ہی بات تھی جو میں اسے مالش کرواتے ہی گہری نیند سو جایا کرتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے چاہا کہ میں واپس مائی صفیہ کو بلا لوں، لیکن نعمان راضی نہ ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اپنی نقاب پوش ملازمہ پر شک ہونے لگا تھا کہ اس کے انداز بہت ہی عجیب تھے۔ وہ میرے قریب بیٹھی تھی تو مجھے اس سے خوف آتا، بات کرتی تو اس طرح نظر ملا کر کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب وہ میرے پیروں کی مالش کر رہی تھی اور میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں بڑا سا ایک سونے کا کنگن چمک رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ ایک ملازمہ اتنا بڑا سونے کا کنگن کیسے پہن سکتی ہے۔ اور پھر اس کنگن کا ڈیزائن کچھ دیر تک دیکھنے پر مجھے یاد آیا کہ بالکل ایسا ہی میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں بھی دیکھا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی اور میں نے علینا سے پوچھ لیا کہ تم اتنا بڑا سونے کا کنگن کیسے پہنی ہوئی ہو؟ میری بات سن کر وہ چونک گئی اور کہنے لگی کہ یہ تو اسے اس کی ساس نے دیا تھا، اس کے پاس سوائے اس ایک کنگن کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ پھر تمہارا شوہر کہاں آئے؟ تو وہ کہنے لگی کہ شوہر بھی یہیں کام کرتا ہے۔ مجھے کیوں کہ سونے کی چیزیں بہت پسند تھی، اسی لیے میں جانتی تھی کہ اس کنگن کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ ایک نوکرانی کے ہاتھ میں اتنا خوبصورت کنگن دیکھ کر مجھے جلن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت مغرور اور انا پرست تھی اور سمجھتی تھی کہ ہر اچھی چیز پر صرف میرا ہی حق ہے۔ مجھے شہر آئے مہینہ ہو گیا تھا اور اس ایک مہینے میں بہت کم ہی میں اور نعمان ایک ساتھ کہیں باہر گئے تھے۔ اسی لیے ایک شام میں نے نعمان سے کہا کہ وہ مجھے باہر کھانا کھلا کر لائے، لیکن اس وقت میں دنگ رہ گئی جب میرے ساتھ علینا بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے صاف لفظوں میں علینا کو منع کر دیا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہی ہوں۔ میں خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور علینا کو کمرے میں ہی چھوڑ دیا۔ نعمان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ علینا کہاں رہ گئی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی ہے۔ یہ سن کر نعمان نے گاڑی سٹارٹ نہ کی اور کہنے لگے جاؤ جا کر اسے بلا کر لاؤ، دکھانے سے واپسی میں تمہیں شاپنگ بھی کرواؤں گا، اور ہمارے یہاں شاپنگ کے تھیلے ملازم اٹھاتے ہیں، کیا تم اور میں شاپنگ کا سامان اٹھائیں گے؟ نعمان کی بات سن کر میں غصے سے کہنے لگی کہ کسی مرد ملازم کو بٹھانے میں نعمان کو ہمارے ساتھ ڈنر پر نہیں لے جاؤں گی۔ نعمان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میں ان کے حکم کے خلاف جا رہی ہوں۔ وہ مجھے باہر لے جانے کے بجائے گاڑی سے اتر کر کمرے میں لے گئے اور آرام سے بستر پر لیٹ کر سو گئے۔ میرے اندر انگار جل اٹھے تھے۔ مجھے علینا سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ آخر علینا کا ہمارے ساتھ ہر جگہ جانا کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا؟ میں جاننا چاہتی تھی کہ علینا کون ہے اور اسے میری خاص ملازمہ کے طور پر کیوں رکھ دیا گیا ہے، اور اسی لیے میں نے اپنے ہاتھوں کی مالش کے بہانے علینا کو اپنے پاس بٹھایا اور باتیں کرتے کرتے اچانک ہی اس کا نقاب کھینچ دیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ نقاب کے اندر چھپا چہرہ کسی کالی کلوٹی علینا کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک حد سے زیادہ حسین لڑکی تھی جس کے چہرے پر 14ویں کے چاند جیسا نور تھا، اور اس کے چہرہ دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے آگے کسی سانولی لڑکی کے جیسی ہی تھی۔ ایک دم نقاب کے ہٹ جانے پر علینا پہلے تو گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ چلو اچھا ہوا تم نے خود ہی میرا نقاب کھینچ دیا، اب ساری حقیقت جان لو، کیونکہ میں اس سے زیادہ تمہیں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ علینا کا پل بھر میں بدلتا رویہ مجھے حیران کر گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی ملازمہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز پر نعمان بھی اٹھ گئے تھے، اور پھر مجھے ایک ایسا سچ پتہ چلا جسے جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علینا کوئی ملازمہ نہیں بلکہ نعمان کی شہری بیوی تھی، جس سے نعمان نے اپنی محبت سے شادی کی تھی، لیکن ہم گاؤں والوں میں اپنی برادری میں شادی کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور تایا جان میرے بابا کی پراپرٹی اور زمینوں کی خاطر مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، اسی لیے مجبوراً نعمان نے مجھ سے شادی کر لی۔ ان کی بیوی علینا بہت ہی اچھی اور نیک دل عورت تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا بٹوارا قبول کر لیا، لیکن وہ اس سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے میری ملازمہ کے بہانے نعمان اسے گاؤں لے آئے۔
نعمان جانتے تھے کہ میں خوبصورت چیزوں کو پسند کرتی ہوں، لیکن اتنی خوبصورت نوکرانی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اسی لیے انہوں نے علینا کے چہرے پر نقاب لگوا دیا۔ نعمان شادی سے پہلے ہی مجھے اپنی پہلی شادی کا سچ بتانا چاہتے تھے، اور اسی لیے وہ شادی سے پہلے ہماری حویلی بھی آئے تھے۔ اور جب یہ بات انہوں نے میرے بابا کو بتائی تو میرے بابا نے کہا کہ یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں نعمان کی پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس کی پہلی شادی کرنے کے باوجود بھی اسے بخوشی اپنا داماد بنانے کو راضی تھے۔ اس لیے نعمان جس طرح آیا تھا اسی طرح مجھ سے ملے بغیر لوٹ گیا۔ جس کنگن پر میری نظر پڑتی تھی وہ خاندانی کنگن تھا، اور جو میری ماں کے پاس بھی تھا اور تائی جان کے پاس بھی، اور تائی جان نے یہ خاندانی کنگن میرے بجائے اپنی شہری بہو کو پہنا دیا تھا۔ نعمان کہنے لگے کہ میں تمہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اور اسی لیے میں نے نہ صرف تمہیں قبول کیا بلکہ اپنے ساتھ اپنی مرضی سے شہر بھی لے آیا، لیکن تمہارے انا پرست طبیعت کی وجہ سے میری پسند کی شادی چھپی نہ رہ سکی۔ تم نے بلا وجہ علینا کے ساتھ محاذ کھڑا کر دیا۔ اب جب کہ تم سچ جان گئی ہو تو تمہیں علینا کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت علینا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نعمان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، اور میں آنکھوں پھاڑ پھاڑ دیکھ کر علینا کو دیکھ رہی تھی، جس کے آگے میری حیثیت شازیہ جیسی ہی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے شازیہ کو کہا تھا کہ اپنے باپ کے فیصلے کو قبول کر لو، پھر چاہے وہ تمہیں بیچ ہی کیوں نہ دے، اور آج ہی وہی وقت مجھ پر آ گیا تھا۔ مجھے بھی اپنے فیصلے قبول کرنا تھا، جبکہ ان کا یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے میرا دل چیر دینے والا تھا۔ میں اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی اور بستر پر بیٹھ گئی، اور مجھے ہر وہ پل یاد آ رہا تھا جب میں نے اسے اپنے سے کمتر دکھنے والی لڑکیوں کو ذلیل اور رسوا سمجھا تھا۔ آج خدا نے مجھے میری حیثیت دکھا دی۔ میری سوتن میرے سامنے چودھویں کا چاند تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر عاجزی تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں جتایا کہ وہ نعمان کی پہلی بیوی ہے، اور میرے غرور نے مجھے نعمان کی نظروں میں گرا دیا۔ میری اور میرے نعمان کی شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن ان 2 سالوں میں ایک دن بھی مجھے چین نہ آیا۔ علینا ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن کچھ دنوں کی سوچ بچار کے بعد میرا ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو گیا۔ علینا مجھے اپنائیت دیتی تھی اور نعمان بھی محبت کرنے لگ گیا۔ مجھے پتہ چلتا کہ اب واپس کا راستہ بھی نہیں ہے، تو یہیں سے نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اب میری محبت دیکھتے ہوئے نعمان اور علینا بھی میرے قریب آ گئے تھے۔ مل جل کر کھانا پینا، ہنسنا شروع کیا تھا۔ اس بار نعمان نے مجھے کھانے کا پروگرام بھی بنا لیا۔ چل ہم جا رہے ہیں گھومنے پھرنے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو خوش رکھے۔